السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے موسیقی کے مطبخ سے 3 انتہائی لذیذ ذائقے، یعنی کلاسیکی موسیقی، پاپ میوزک اور فوک میوزک. لا 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 دنیا تے پیار ملے کوئی دلدار ملے آند سواد گل بات دا کل رہنے وال میرے رہنا میں نال تیرے وعدہ پہلی ملاقات دا لڈی ہے جمانو پاو لڈی ہے جمانو. دیکھیے بھائی صاحب، یہ موسیقی بڑا نازک کام ہے، اسے موسیقی کی طرح ہی پیش کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہی پیش کر رہے ہیں نا بھائی یہ تو کوئی سی جانور کی آوازیں نکل رہی ہیں، یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی گویا گا رہا ہے. جنید میاں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ فنکاروں کے برداشت سے باہر ہے. آپ تو گاتے ہیں نا لڈی ہے جمالو، کبھی ان کا سنیں روٹی ہے جمالو، ایسا تباہی کا گاتے ہیں. استاد محترم، جی آپ کے استاد محترم. ارے بھائی، جب انہوں نے وہ گانے کو ترتیب دیا تو اس کے بعد ہی ان کو ہیضہ ہو گیا تھا. کیا فرما رہے ہیں بیٹا؟ کیونکہ فرمائش اتنی دفعہ اس گانے کی ہوئی کہ ہیضہ ہونا بنتا تھا. اور بڑے استاد میں جدوں ہیضہ ہوندا نا اینوں فرق پیندا ہی نہیں، ذرا نہیں کمزور ہوندے. ہیضہ لڈی روٹی کو چھوڑے باؤ جی. روٹی کو بھی جی بیٹا، ذرا اس بچے کی طرف آپ ذرا غور کریں. کیا فرما رہا ہے؟ دنیا سے پیار ملے کوئی دلدار ملے، اور تینوں کوئی رشتہ دار ملتا نہیں، دلدار کو ملنا چاہ رہے ہو. ہائے 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 بیٹا، تم یہ گایا کرو کوئی رشتہ دار ملے جو کئی سالوں سے نہیں ملے. ارے آپ دونوں بزرگوں کو آتی ہیں صرف باتیں. نہیں بیٹے، اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں مگر وہ ڈاکٹر کو بتانے والی ہوتی ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے میرا پیرس والا کانسرٹ دیکھیں، حال کھچا خچ جو ہے. خالی نہیں پتر، ہمیشہ کھچا کھچ خالی ہوا ہے. اوپر سے لوگ پیسے پھینک رہے تھے یورو. بیٹا کسی دن پانی بھی سٹن گے. جنید میاں، چھوڑیے اس شوقے کو، ہم تو آپ کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ بھی مسائل ہی لے کر آتے ہیں، آپ کب خوشخبری یہاں لے کر آتے ہیں؟ وہ شوق ہے، اب اس عمر میں کیا خوشخبری ملے گی تمہیں یہاں سے. استاد مکرم کی طرف سے تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہو سکتی ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. چلو اس عمر میں خوشی نہیں تے جوانی چ کہڑا تہاڈے کو وکھرا وکھرا ویسپا سی. اب یہ ہو کوڑ آدمی، کن 2 ویسپوں کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے فضل سے جنید میاں، جب امبالہ میں نواب قمر الزمان صاحب کے ہم حویلی کے اندر ملازم تھے تو ان کی بگی میں جایا کرتے تھے. استاد جی، ایسے آپ خام خواہ کسر نفسی سے کام لے رہے، آپ ملازم تھے وہاں پہ، آپ کا تو رات چلتا تھا ویلی میں. کہتے رہیے. یہ خود بتاتے تھے، حکم جاری کرتے تھے کہ کریلے گوشت میں کریلے چھوٹے رکھنے. کیا کہنے کیا یاد دلا دیا آپ نے. ارے بھائی، چھوٹے کریلے اور بڑی بوٹی ہائے ہائے، ساری زندگی لا کے پکا کے ملازمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے. کیا کریلوں کا ذکر کیا باؤ جی آپ نے، دنیا آندھی کر دی ہمارے لیے. تو جنید میاں بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ مسئلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ آرٹسٹوں کے تحفظ کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. ابھی کئی عرصے کے بعد ہمیں چند دن پہلے ایک فنکشن پہ جانا نصیب ہوا. گورنمنٹ کیا تحفظ کرے خان صاحب، جب آپ گا رہے ہوتے تو آگے ریت والی بوریوں کو ڈھیر لگا دیں. ارے بھائی، کیا تمہارا منحوس فکرہ ہے یہ ہمارے لیے؟ کیا فائرنگ بھی کرواؤ گے اب؟ سن تو لو کہ کیا تحفظ چاہتے ہیں ہم. جی کیا؟ کئی عرصے کے بعد جنید میاں پچھلے دنوں ایک فنکشن مل گیا. جب فنکشن اپنے عروج پہ تھا تو 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے، اور ان کے لڑائی جھگڑے میں ہمارے ویلے اور ہمارا وہ مین تانا جو ہے
وہ سارا ادھر ادھر ہو گیا. ہائے یعنی دیکھیے کہ کو 2-2.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہمیں ان گروپوں کی لڑائی کی وجہ سے. جتنے بھی پیسے ہمارے پہ وارے گئے تھے وہ سارے کے سارے ادھر ادھر ہو گئے. اور 2-2.5 لاکھ اس لیے ہم اندازن کہہ رہے ہیں کہ اس میں 500 والے زیادہ تھے. ہائے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی. فنکار ہیں ہم، فقیر نہیں ہیں. وہ جنید میاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی کسی اور کی، جھگڑا کسی اور کا، اور نقصان فنکار برادری. بہرحال لٹ جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں پہ 2-2.5 لاکھ روپے مارے گئے. ارے میاں ابھی تو 500 والوں پہ ہماری زیادہ نظر تھی. طائرانہ جائزہ لیا جائے تو بیچ میں 3-4 نوٹ 5-5 ہزار کے بھی تھے. استاد جی بہت بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں ماشاءاللہ. ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਨੇ. کیوں؟ ਬਸ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ گئی. یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ منحوس فنکار ہے. وہ ثابت کریں یا نہ کریں آپ نے کر دیا. میرا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ عقل کو ہاتھ استاد مارے. مکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس گھر میں کوئی 80+ والے بزرگ رہتے ہیں وہ آپ کو بلاتے ہی نہیں ہیں. ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ਫਨ ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ. کریں نا. ਉਹ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਉੱਠ, ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ. ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ. یہ بات ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ. بھائی ویسے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے. ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ نہیں کرن دے, گانا سناؤن دے ہیں. یہ کون سا گانا ہے تجھے واسطہ ہے محلے میں کوچ نہ کرنا؟ یہ تو کرایہ دار بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان کو. او بابا جی میرے استاد نے اس گاؤں تو پنڈ دے وچ چپساں والا مکان بنا لیا تے تسی کہندے ہو گل ہے. وہ تو سمجھ آ رہا ہے مکان چپساں والا بن گیا تو تاں ہی منتاں کر رہے ہیں نا کوچ نہ کری. محلے میں جو کوچ نہ کریں تو اس کمیٹی والی مائی سے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے. بزرگو سانو صرف فوگ ہی نہیں آਉਂਦਾ, گجلاں بھی آਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ. ہاں گجلا بھی. گجلاں وہ شاعر تو مر گئے نا جن کی گجلیں گانی ہیں. مکئی دی روٹی تے گجلاں والا ساگ. گجلاں دا ساگ دیکھو میں نے مکئی. مجھے تم نظر سے دیگ تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بلا نہ سکو گے. بھائی صاحب اس طرح کے گلوکار بلاتے ہیں تو اسٹوڈیو کو اندر سے بڑا تالا لگوا لیا کرے. یوں نہ ہو کہ کہیں مرحوم شاعر گورکن کی کسی لے کے یہاں پہنچ جائیں. او کیڑی کسی کیڑا گورکن بابا جی, اس گجل تو بعد پنڈ دے چوری نے 5 کلو دودھ دین والی گائیں میرے استاد نو دتی ہے. آئے بس انہاں چیزاں نال ہی گزارا ہے تہاڈا. گان, لسی, لیلا. کدی تانوں 17 امتیاز ملے ہے؟ اللہ, تے تانوں کدی ملیا؟ سانوں نہیں ملے تو تانوں بھی تو نہیں ملے. ہائے ویسے استاد محترم اپنی محرومیوں پہ دکھی ہونے کی بجائے آپ دوسروں کی محرومیوں پہ خوش زیادہ ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, یہ نحوست ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا مسئلہ پیش کریں. آپ فرمائیے نا وہ جھگڑا ہوا کیسے تھا؟ جنید میاں جب دیکھیے جب گانا بجانا اپنے عروج پہ ہوتا ہے, جس کو اس طرح کے کوڑ لوگ کہتے ہیں کہ پکا ہوا ہوتا ہے, تو اس وقت لوگ جذباتی ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں کیا معلوم پیچھے لوگ کس بات میں لڑ پڑے ہیں. وہ تو بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ 2 منچلے بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے بڑے خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی یہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی یہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا نہیں بھائی ہم خود ان کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں.
تو ان کی آپس میں شرط لگ گئی. جب خان صاحب نے آواز لگائی تو پھر پتا چلا کہ نہیں بھائی ابھی تو زندہ ہیں. تو وہ جو موصوف شرط ہارے انہوں نے اٹھ کے فائرنگ شروع کر دی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی جلدی کسی نے ان کا ہاتھ اوپر کر دیا, اور وہ فائرنگ جو ان کا نشانہ لے کے کی گئی تھی وہ ہوائی فائرنگ میں بدل گئی. استاد جی یہ ویسے مسئلہ تو نہیں, شرمندگی ہے میری. میں نے کہا تھا نا کہ گھر میں ہی شرمندہ ہو لیتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دوسرے کی مشکل پر افسوس کا اظہار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, دکھی ہونا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم دوسرے کو مشکل میں دیکھ کے شاید اب مزہ لینے لگ گئے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ لا تعلق سے ہو گئے. اچھا بھائی جان, پرسوں کے شو میں ہم نے اپنے ایک سماجی مسئلے پر بات کی تھی کہ ہمارا جو خوبصورت معاشرہ ہے وہ اپنے ایک بڑے خوبصورت وصف سے بہت تیزی کے ساتھ محروم ہوتا جا رہا ہے, اور وہ ہے نرم دلی. یعنی ہم بس یہ تو قوم پتھر دل ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے بہت سارے ویورز نے اس جانب میری توجہ مبذول کروائی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک اور بھی اپنے بہت بڑے وصف اور خوبی سے محروم ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا. یعنی مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ آج کے معاشرے کو اپنے 30-40 سال پہلے کے معاشرے سے موازنہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی افسوسناک سی تصویر سامنے آئے گی کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے, ایک دوسرے کی مشکل پر افسوس کا اظہار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, دکھی ہونا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم دوسرے کو مشکل میں دیکھ کے شاید اب مزہ لینے لگ گئے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ لا تعلق سے ہو گئے. یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ اب چند بڑے بڑے لوگ, چند معاشرے کے چند بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی خیرات صدقات کرتے ہیں. وہ پہلے ایسا نہیں تھا, نظر آتا ہے کہہ لیں یا نظر نہیں تھا آتا. اب وہ چند جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان سے ہماری ابھی بھی خیرات زکوٰۃ کی فگر بہت بڑی ہو جاتی ہے, اور ہم وہیں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے عام طبقے کے اندر, عام طبقے کے اندر ایک احساس جو ہے وہ واقعی کم ہو گیا. اچھا ایک میں شروع میں وضاحت کر دوں کہ میں اس بات پہ جو میرا دماغ یا دھیان جا رہا ہے وہ صرف پیسے کی مدد نہیں ہے, اللہ پیسے کی کی خیر مدد نہیں کرے, ہے, بہت اچھی, کسی بھی طرح کی مدد ہے. کسی بھی طرح. جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہماری اماں جو ہوتی تھیں, سب کی امیاں, وہ صبح صبح لسی رڑک کے ادھے محلے کو لسی تقسیم کر رہے ہیں. اور کسی کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول لینا, کسی کو اچھا مشورہ دے دینا, کوئی بیمار ہو گیا ہمسایہ تو اس کے گھر جا کے بیٹھ کرنا, اس کے بچوں کو سنبھالنا. سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کسی دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل محسوس کر لینا, یہ بھی بہت شاید بڑے درجے کی بات ہے. کسی دوسرے کی مشکل کو دوسرے کی مشکل ہی سمجھ لینا, یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. جنید سلیم تم واقعی پپو ہو, واقعی صحیح بات ہے. ایک کینیڈین سکالر ہے برائن ٹریسی, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. مطلب کی پائی ہونے جدہ نام ہی نہیں یاد ہو سکتا. کیا نام ہے جی؟ برائن ٹریسی. اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا ہے کہ لوگ اپنا معیار بناتے ہیں کہ کامیاب بندہ یہ ہے, ناکام بندہ وہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو ہر موقع پہ, ہر موقع کے اندر دوسروں کو یاد رکھے, اور ناکام بندہ وہ ہے جو ہر موقع میں یہ کہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. سیدھی بات, میرے لیے اس میں کیا. اب ہماری بحثیت قوم ہم یہ دیکھنے لگ گئے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. اپنی لالچ پڑ گئی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں کیا اس کروں میں گا, فائدہ کیا ہے, مجھے کیا فائدہ ملے ہوگا, گا, میں کیسے, میں کیوں, میرا کیا رول, میں کیوں پیسے دوں, میں کیوں ٹائم ضائع کروں. میں بڑھ گئی نا, میں ٹھیک ہے. جس کے اندر میں چلی جائے وہ تو پھر یہ سر جی جس میں آ جاتی پھر وہ میں ہی کرتا پھرتا ہے, میمنا بن جاتا ہے. میمنا بن جاتا ہے, میں کرتا بندہ میمنا بن جاتا ہے, انسان سے میمنا بن جاتا ہے, میں کرتا. اور میمنا پھر ایک دن چھری تھلے آ جاتا ہے. یہ تم نے کہا نا میمنا چھری تھلے آ جاتا ہے, تو گوگے نے ہلکا جا کیا ہے پاوے میں دے دینا. اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے کیوں ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں
تو صاف وجہ سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ مادیت پرست ہو گئے ہم بہت زیادہ. ہم اپنے دین کو بھول گئے, اپنی سوشل ویلیوز کو بھول گئے ہیں. ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں جب ہم نماز کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے یا گھر سے باہر ہمارے والدین انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے, جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کرتے تھے جس سے ہم یہ سیکھتے تھے کہ یار دوسروں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے. زبردستی وہ موقع بنا لیا کرتے تھے, مقصد ان کا دوسروں کی مدد کرنا بھی ہوتا تھا اور ہمیں کچھ بتانا بھی ہوتا تھا. آج ہم اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے کامیاب ہونا ہے, تم نے اچھی جاب لینی ہے, تم نے اچھی ڈگری, اس سے آگے جانا ہے, اس سے آگے, کتنا آگے. ہم بزید قوم, بزید مجموعی ہم مادیت پرست ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ٹھہر گئی ہے. اچھا, اس کے بعد ٹیکنالوجی نے بھی بہت رول پلے کیا. یہ ایک منفی رول پلے کیا بجائے اس کے کہ ہم اس سے کوئی اچھا فائدہ حاصل کرتے, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے, ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہوئے ہیں. اکثر ہم اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمسایوں کے درمیان دوریاں بڑھ گئی ہیں, بلکہ ایک گھر میں رہنے والے, ایک ہی کنبے میں بسنے والے لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں. کئی بار اس کا ہم نے ذکر کیا ہے. اور یہ صورتحال ٹیکنالوجی نے کیوں بگاڑی ہے؟ ٹیکنالوجی میں ہم ان لوگوں کو گلیمرائز ہوتا دیکھتے ہیں, گلوریفائی ہوتا دیکھتے ہیں جنہوں نے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بل پہ بہت ترقی کر لی ہے اور ہم بھی پھر وہی عمل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی ہے جو دوسروں کی دنیا سے مختلف ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا ایک ہی ہے, اسی میں تم نے بھی سروائیو کرنا ہے, اسی میں نے بھی رہنا ہے. تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا تو رب میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. یہ گوگا جب بھی نیاز لینے جاتا ہے تو یہی کہتا ہے, ہاں لیکن کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور پھر وہ دینے والا کہتا ہے یار تیری چولی پوری زمین جڈی ہے. وہ کہ یہ ذاتی سوال نہیں ہے, یہ انٹرویو کا سوال ہے. جی جی پوچھیں. تم نے پہلی نیاز کس سن میں وصول کی تھی؟ نہ آپ کے پاس چینل ہے نہ آپ کے پاس مائک ہے, تو انٹرویو کس بات کا؟ یار ادھر منہ کرو, جگت کی ہے اس نے. اچھا جی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگ اب بھول گئے ہیں, اگلی نسل جو ہے ہماری یہ بھول گئی ہے احساس کرنا, مدد کرنا, پیار کرنا, کام آنا. جی اس میں یہاں یہ ضرور مینشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہم پیرنٹس ہیں. ہاں میں نے شروع میں ہمارے پیرنٹس نے جیسے ہماری تربیت کی ہے, ہم نے اس طرح اپنے اگے نسل کی تربیت. ہمارے پیرنٹس نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا تھا, زبان سے بھی بتایا تھا لیکن اپنے عمل سے بتایا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنی. یہ جیسے میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ میری توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی کہ ایک وصف ہمارا معاشرہ جو بہت تیزی کے ساتھ کھو رہا ہے, تو یہ وصف آپ دیکھیں واقعتاً ہمارے معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتا تھا, اس پہ ہم فخر کیا کرتے تھے. اس کی اوریجن کیا ہے؟ اب دیہاتوں میں دیکھ لیں, ونگار کیا تھی؟ جی ونگار کیا تھی کہ گندم کی کٹائی سے لے کے بچی کی شادی تک پورا گاؤں سانجا ہوتا تھا, پورا گاؤں ایک ہوتا تھا. کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی پرابلم, یعنی اگر بیٹی کی شادی کرنی ہے یا کسی گڑھے میں پھنسی ہوئی بیل گاڑی کا پہیا نکالنا, تو وہ پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی تھی. اچھا, اس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کو اور زیادہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مالدار آدمی ہی کسی کی مدد کر دے. احساس ہونا جو ہے نا جی, احساس ہونا وہ اصل نعمت ہے, اصل دولت وہ ہے. وہ ماڑے آدمی کے اندر بھی ہو نا جی, تو وہ بھی ارد گرد کے لیے بہت زیادہ انعام ہوتا ہے, نعمت ہوتا ہے. وہ بھی نعمت ہوتا ہے, ماڑا آدمی بھی, اگر احساس ہو. اصل بات احساس کی ہے. جیسے میں یہ بار بار لسی کی مثال اس لیے دے دیتا ہوں کہ لسی میں جاتا کیا تھا, وہ لسی رڑک کے تو ساری چیزیں اس کی خود ہی کام آتی تھی گھر کے اندر. احساس کرنا بھی اور احساس دلانا بھی, دوسرے کو بھی اچھا احساس دلانا. اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم کتنے عجیب لوگ ہو گئے ہوئے ہیں. کبھی اپنا ہمیں مطلب احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت قریبی دوست یا نامور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خوشی غمی میں ہم بہت شوق سے جاتے ہیں, لیکن غریب آدمی کی خوشی غمی میں شامل ہونا
मतलब सोचते भी नहीं है कि यार गॉड है, मैंने देखा ही नहीं है। वाह जी वाह। आप किसी गरीब आदमी की खुशी या गमी में चले जाएं तो ये है उसको एहसास दिलाना कि वो भी उस लम्हे को एंजॉय करे, उस खुशी को एंजॉय करे और गमी में ताकत महसूस करे कि यार ये बंदा चल के मेरे पास आया है, ये उसका यकीन करे, उसका खून बढ़ा देती जी है जी, ये बात। औखे सौखे वेले को Exactly. बीमार है यार, उसकी जिंदा मिसाल ये कुछ अरसा पहले हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं लाला अशरफ भट्ट साहब, उनकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया यार। उनके 5-6 जो पुराने दोस्त थे ना, जी हाँ। उन्होंने घर वालों को भी अका दिया, हाँ। उठे ही नहीं उनके पास से कि जी लाला जी मंजी ते पै गए ने ते हुण असीं जनाब हाजिर हां इत्थे ही तुहाडे कोल, पका लो चावां साडे लई। घर वाले कहना शुरू हो गए कि यार हमें तो मौका ही नहीं मिलता उनको पूछने का, दोस्त ही इतना पूछ रहे हैं। अच्छा, वो ये गोगे के रिश्तेदारों ने इसको शादी पे बुलाया, जरा वो माड़े रिश्तेदार थे जी, बहुत लेकिन माड़े। गोगे ने उस खुशी में कमाल शिरकत की। अच्छा जी। उनके यानी वाकई उनका खून बढ़ा दिया। गोगे ने उनको 10 दिन पहले ही बता दिया जी घबराओ ना, मैं नहीं आना। बस और क्या चाहिए था उनको यार। इसी तरह ये अक्सर ये नजर आता था, मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई खातून महल्लेदार को हमसाई बीमार हो जाती थी ना जी, तो उसकी फिक्र पड़ जाती थी कि इसके बच्चों को और रोटी पानी कैसे होगा, और वो बाकायदा ना जी साथ वालों को ड्यूटी देनी पड़ती थी और देते थे वो ड्यूटी। फिर कोई बेचारा फाइनेंशियली अगर क्राइसिस में आ जाता था तो फिर सारे जुड़ जाते थे कि यार इसकी हालत बड़ी खराब है, वो उसको तसल्ली दें, वर्बली उसकी मदद करें तसल्ली दे के, या वैसे फाइनेंशियली भी साथ उसके मोड़ा जोड़ दें, तो लाजमन होता था। अब ये नजर नहीं आता। अच्छा, अब सिर्फ गुफ्तगू होती है, फलाने का पता लगा जी, हाँ, तो यार ये चस्का लेने के बस। लिए। अच्छा, अभी आप फर्क अगर देखना चाहते हैं ना, चंद साल पीछे चले जाए, अगर सड़क पे किसी की बाइक खराब होती थी 10 लोग रोक के पूछते थे कि क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ। यार, हुण आज ते ही रुकते ही नहीं है, देखते ही नहीं भाई है। जी सब तो पहली गल ही ये होंदी है ना ब्रेक लावी डाकू ना होवे। ये मुसीबतें आ गई ना, इसको हमने आड़ बना लिया, जवाज बना लिया है। जी आया आया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1 साल बाद ही क्रिजलर बिल्डिंग को भी एक बिल्डिंग ने पीछे छोड़ दिया था। वो कौन सी बिल्डिंग थी? अंपायर स्टेट। एग्जैक्टली। सर जी ये तालियां नहीं बजा रहा, देखो ये बासर लोग हैं ना, ये देखिए किसी गरीब की खुशी में खुश नहीं हो रहा, देखिए तालियां। अच्छा बेटा, आप सबका वीजा लगा हुआ है फ्रांस का? जी जी। फ्रांस का सर हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम वीजे लगवा के रखते हैं। बेटा आज ज्योग्राफी की क्लास है और मैं आपको लेके जा रहा हूं एफल टावर की सैर पे। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हमारे मास्टर साहब अंग्रेज हैं। अच्छा बेटा, सैर पे मैं आपको लेके जा रहा हूं, लेकिन टिकट आपकी होगी, होटल का खर्च, खाने का खर्च। अगर टिकट खर्चा हमने खुद ही करना है तो आपने लेके जाना है, असी अन्ने हैं। तो बेटा मैं आपका अब्बू। नहीं, मेरा मतलब है जी शुरू तो प्रोग्राम ऐसे किया है जैसे बड़ा हमें मुफ्त लेके जा रहे हैं चैनल की तरफ से। नहीं बेटा, कौन सा स्कूल कॉलेज है जो खुद आपको दूसरे मुल्कों की सैर पे लेके जाता है? नहीं सर, आपने कहा जो ना प्यारे बच्चों तो आप अब्बू से भी अच्छा कहते हैं, तो आगे आप। लेकिन सर जी मैं एफल टावर की सैर ता करूंगा अगर मुझे वहां से पापड़ लेके देंगे। अरे वाह करूंगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, ता करूंगा कहाँ करूंगा ना, नहीं कभी करूंगा है? अच्छा जी, एफल टावर का जिक्र हम पहले 1-2 दफा कर चुके हैं, उसके दिलचस्प आपको फैक्ट्स में बता चुका हूं। अभी इसलिए आज मैंने इसको डिस्कस किया है कि पिछले हफ्ते एफल टावर की जो ऊंचाई है, जो एक अरसे तक दुनिया भर के लिए एक मौजू बनी रही है। जी बिल्कुल। दुनिया की बुलंद तरीन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक रहा है। गालिबन 41 साल तक एफल टावर जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत या स्ट्रक्चर रहा है 41 साल तक। वाह वाह। अच्छा, आज इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि पिछले हफ्ते इसकी ऊंचाई में 20 फुट का इजाफा किया गया है। और मजीद हाँ, इस पे रेडियो टावर लगाया गया। गुड। अच्छा, एफल टावर के बारे में ये तो आप जानते होंगे कि ये 1887 में तामीर किया गया था, और ये जो इनकलाब फ्रांस की जो 7 साला तकरीबात थी उस सिलसिले में ये
بنایا گیا تھا جی اور جب یہ بنا تھا اس وقت اس کی جو ہائٹ تھی وہ ایگزیکٹلی 300 میٹر تھی، یعنی 985 فٹ تھی۔ اچھا۔ اور اس نے کس بلڈنگ کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی بلند ترین سٹرکچر یا عمارت کا اعزاز حاصل کیا تھا؟ اس نے 300 میٹر کے ساتھ واشنگٹن مانیومنٹ کو پیچھے چھوڑا تھا جس کی بلندی 172 میٹر تھی، یعنی اس نے آلموسٹ دگنی ہائٹ سے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، پھر اس کی بلندی کو کس نے مات دی؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا یہ 4 دہائیوں تک دنیا کا بلند ترین سٹرکچر رہا۔ تو پھر اس کو مات کس نے دی جی؟ اس کو مات دی نیو یارک کی کرزلر بلڈنگ نے۔ اس کی ہائٹ تھی 985 فٹ، اس کی ہائٹ تھی 1046 فٹ۔ لیکن پھر 1957 میں ایفل ٹاور نے کرزلر بلڈنگ کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے اوپر 67 فٹ کی مزید تعمیر کی گئی تھی، ایک ٹاور لگایا گیا تھا اور اس نے کرزلر بلڈنگ کو 6 فٹ سے پھر مات دے دی تھی، یعنی ریس لگی ہوئی تھی ان سب کے درمیان۔ پھر 1 سال بعد ہی کرزلر بلڈنگ کو بھی ایک بلڈنگ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کون سی بلڈنگ تھی؟ امپائر اسٹیٹ۔ ایگزیکٹلی۔ سر جی یہ تالیاں نہیں بجا رہا، دیکھو یہ بااثر لوگ ہیں نا، یہ دیکھیں کسی غریب کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہا، دیکھیں تالیاں۔ او یار جانے دو، والد صاحب میرے تحصیلدار کے منشی ہیں اور میں تاڑیوں میں جاتا پھروں۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی بلندی تھی اس وقت 1454 فٹ۔ گڈ۔ اچھا، یہ تو تھی ایفل ٹاور کی ہائٹ کی بات۔ اچھا جی، اس پہ لوہا کتنا لگا ہوگا؟ سر کم از کم مجھے تو یقین ہے کہ 25-30 کلو تو زیادہ لگا ہونے۔ نہیں 10,000 ٹن 10,000 ٹن ٹن اس کی اونچائی پہ جھنڈا لگا سکتے ہیں آپ؟ جھنڈے کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بلڈنگ ایک وقت میں دنیا کا سب سے اونچا بل بورڈ بھی تھا۔ فرانس کی ایک کار ساز کمپنی کا بل بورڈ اس پہ عمودی شکل میں لگایا گیا تھا، یعنی مختلف الفابیٹس لگائے گئے تھے، تو وہ اس وقت دنیا کا بلند ترین جو تھا بل بورڈ سمجھا جاتا۔ اچھا، آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ پہلی بار جب ایفل ٹاور کو پینٹ کیا گیا تھا تو اس پہ 40 ٹن پینٹ لگا تھا، اور آج اسی ایفل ٹاور کو پینٹ کیا جاتا ہے تو 110 ٹن پینٹ لگتا ہے۔ اب کیوں زیادہ لگتا ہے سر؟ ظاہر ہے بڑا بھی ہو گیا ہے اور پینٹ کے بھی مختلف جو ہے اس کے زاویے شامل کر لیے گئے۔ اب خشکی بھی ہو جاتی ہے نا، اسے پھر زیادہ پینٹ چوستا ہے۔ سر آپ کو پتا ہے یہ ایک سنگل سٹرکچر ہے۔ یہ کس پاگل نے آپ کو کہا ہے؟ اور بھائی یہ 18,000 حصوں کو ملا کے جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ یہ اصل میں ایفل جو تھا، یہ ایفل تعمیراتی کمپنی تھی جو مسٹر ایفل کی تھی، اور یہ دنیا بھر میں لوہے کے پل بناتی تھی۔ اس کے 2 انجینئرز نے مل کے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اگر ہم 2 پلوں کا جو مرر ایکشن ہے، یہ مرر تصویر ہے دونوں کی، اس کو ملائیں گے نا اور اس کو پھر کھڑا کر دیں گے تو ہم دنیا کی، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب ہم کھڑا کریں گے اس طرح تو وہ دنیا کی بلند ترین عمارت بن جائے گی، لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ایک خوبصورت شاہکار ضرور تخلیق پائے گا، اور وہ پھر الٹیمیٹلی ان کا خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر میں میں کہتا ہوں جی ساری دنیا سے لوگ ادھر جاتے ہیں اس کو دیکھنے، وزٹ کرنے اور وہاں پہ فوٹویں کھچوانے کے لیے، بلکہ اتنی فوٹو ادھر کھینچی جاتی ہے، اتنی فوٹو کھینچی جاتی ہے، اتنی فلشیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹک 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 ٹک۔ ایفل ٹاور اخیر کہتا ہے بس کرو یار میری آنکھیں خراب کرتی ہیں۔ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ فیڈر میں لیا۔ واہ رے واہ، اوہو، میں کہہ رہا تھا چھلے کے بچے کا فیڈر ہے، آگے جو گڈی ہے وہ بھی چبھی چھلے میں ہی ہے۔ بھائی جان پہلی ویڈیو دکھا رہا ہوں بلی کی، ایک بہت ہی کیوٹ ویڈیو۔ یہ اچھا جی، بلی تو بڑی کیوٹ ہے۔ چلنے کا انداز، اس کو کہتے ہیں کیٹ واک۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ابھی ننگی پیری ہے اور وہ نیزیوں کی چنجوں کے اوپر پھر رہی ہے۔ بوٹ پا لے انہیں جدن انہیں تو وقت پا دے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ چوری کرنے جا رہی ہے اور دل ہی دل میں گا بھی رہی ہے، کانٹوں پہ چلتی ہوئی
آئی تیرے گاؤں میں دیکھ بلم تیری قسم چھالے پڑے پاؤں میں. واہ 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 جی واہ, بیچڑا تو ہے پیس دیتا ہے نا. بہت اچھا یہ سوشل میڈیا پہ ہٹ ہو جائے گا. جی ایسے لیتے ایم مرشد ہی لگا ہے. نہیں یہ گھر پہنچ کے اپنے بلونگڑیوں پہ روب تو ڈالے گی ویسے کہ جس مشقت نال میں سویرے کام تے جانی ہے تانوں کی دساں. تسی پھر بھی میرے نہیں بننا, پھر ادھر ادھر چل جانا تسی. اچھا جی, اگلی ویڈیو جس پہ ہم اپنی قوم پہ فخر کرتے ہیں, جن ویڈیوز کی بنیاد پہ, ان میں سے ایک ویڈیو ہے. اچھا جی, بڑی اہم ویڈیو ہوگی. انوویشن دیکھیں. موٹر سائیکل کو اس نے دیکھیں وین بنایا. کیا بات ہے جی, میں نہ صرف ایک منجی رکھی ہے تو دی پک اپ تیار ہو گئی. جیڑا مال انہیں 1000 روپیہ پک اپ نو دے کے کھڑنا سی, انہیں گھر دی منجی پیچھے رکھی ہے تو مفت چ لے گیا. لیکن عزیزی یہ 3-4 لڑائیاں تو بغیر نہیں کر جاندہ. صحیح بات ہے, سجے کھبے یہ لگے گا, چارپائی کسی کو لگے گی, ایکسیڈنٹ ہوں گے, 2-3 بندے سٹے گا, پھر 1000 روپیہ بچے گا. واقعی اس طرح کے منظر دیکھ کے نا جہاں پہ ہم ہنستے ہیں وہاں پہ شرمندگی بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کوئی اصول, کوئی قاعدہ, کوئی قانون سڑک کے اوپر نکلنے کا. جیسے جیسے منظر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جس طرح توڑی کی گڈ جو ہے وہ بار کو 6-7 فٹ سجے کھبے لٹکی ہوتی ہے اس کی بوری, یہ ہم نے پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے اور کہیں ایسا منظر. عزیزی بھائی جان, جس توڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے کھانی ہے. نہیں خالی توڑی نہیں کھاندے جنی دیر تک وچ دال نہ پاؤ. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ کسی نئی گاڑی میں یہ مار دے اپنی چارپائی اور وہ اس کو گھور کے دیکھے تو یہ جواب کیا دے گا؟ اللہ نے گڈی دیتی ہے تو جر, اللہ کو ڈر. تم ہی پھر کہے دن 4 پائی رکھ کے منجی تے جا رہے ہیں. جیڑی منجی نو تو پیڑا کہنے ہیں یہ تو خیر جانا ہی سارے نے. اچھا بھائی, ایک تصویر ہے وہ میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایسی حرکت سے گریز کرنا چاہیے. بڑی نازک سی ایک صورتحال ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ جو ہوتا ہے نا وین یا ڈالا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس کی بیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بندے نے دیکھیں سپورٹ کس کی لی ہوئی ہے, لاک کی, جو تو ڈالا کھولنے سے کھل جاتا ہے. ایرا کو حج کا وجہ اگر کھڈے میں تو ہاتھ اس کا جو ہے وہ آرام سے تالا کھول دے گا تے پچھلی سیٹ دیاں ساریاں سواریاں لے جان گیا. لے نہیں جان گیا, پچھلی سیٹ کی ساری سواریوں کے منہ سے اکٹھا کچھ نکلے گا. نہیں جو تھلے ڈیگ پہن گے تو پھر شرمندگی نہ کہن گے کہ اسی اس طرح ہی اترنے ہوں گے. ایک دوسرے کو کہیں گے بھیا سٹائل چیک کیا ہے. یہ وہی لاپرواہی ہے نا جو ہماری بہنیں کئی دفعہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے کرتی ہیں. وہ دوپٹہ لٹک جائے یا برقعے کا کو پلو لٹک جائے اور وہ پہیے میں پھنس جاتا ہے, بڑا برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. واقعی جب آپ کسی سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیں. اچھا جی, پیٹرول کی مہنگائی پہ صرف وطن عزیز میں نہیں میمز بن رہے یا خاکے بن رہے, پوری دنیا میں کرائسس ہے. اس حوالے سے یہ دیکھیں طریقہ, یہ دیکھیں, یہ فیڈر میں لیا. واہ رے واہ, اوہو میں کہہ رہا تھا چھلے کے بچے کا فیڈر ہے. اگے جو گڈی ہے وہ بھی چبی چھلے میں ہی ہے. کھلا پٹرول چیسلے نہیں پہنچے تو پیٹ خراب ہو جاتا. جی جی, بلکہ اس ڈرائیور کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ پٹرول چ تھوڑی سونف بھی پا لے. اس گڈی نو آگے بھی لگ جائے تو اینی کی لگنی. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیحال, اور آخر میں آج کی چھوٹی سی بات, بلکہ بہت ہی چھوٹی سی بات, آخر خاک ہیں, خاک سمجھیں گے. واہ, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.